تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں جو مقصد بیان کیا، کئی بار آپ علماء سے سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں بریک شو بہت مضبوط ہوتے ہیں، گاڑی جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے بریک شو ڈھیلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ زندگی کی روڈ پہ، زندگی کی سڑک پہ چلتا چلا جا رہا ہے، درمیان میں خواہشات آتی ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ، مگر یہ بریک نہیں لگاتا۔ کہیں اسپیڈ بریکر بھی آئے گا، کہیں کھائی بھی آئے گی، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ آبادی ہے ذرا آہستہ چلیں، کہیں پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ خود آپ کا چالان کر دیں گے اگر آپ نے متعین اسپیڈ سے زیادہ بڑھائی۔ تو عام طور پر جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہاں تو بات بات پہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی بیوقوف نہیں جو یہ کہے کہ کراچی سے لاہور جاؤ بغیر بریک کے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغیر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں کراچی سے گاڑی میں بیٹھا اور بغیر بریک کے لاہور جا کے میں نے بریک لگائی ہے؟ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب زندگی کی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو بغیر بریک کے چلتے ہی چلے جاتے۔ جو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی خواہشات کو پوری کرو تو فلاں 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 خواہش ایسی ہے جو پوری کرنے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں، وہاں بریک لگانی پڑے گی۔ مگر ہماری بریکیں فیل، لگاتے چلے جاتے ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گاڑی ہی روک لیتے ہیں رمضان میں، اور ہمارے بریک شو تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کی بریکیں ہو گئی ہیں ڈھیلی۔ اب ان سے کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی خواہشات پر پابندی لگا کے ان میں نفس کے خلاف مجاہدہ اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر بریک لگانے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ تو یاد رکھیں، جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کے بھی غیبت کر رہے ہیں، روزے رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، بد نظری بھی چل رہی ہے، سارے الٹے سیدھے کام روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ان کو رات میں کی عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ راتوں کو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑا رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، صبح ان کی حرکتیں دیکھو تو انسان شرما جائے۔ معاملات میں بالکل بھی صفائی نہیں ہے، اور بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ تراویح کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر گول کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو فرض ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں، اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے، خوب رو رو کے ادموئے ہو گئے۔ جب ذرا سکون کی حالت میں آئے تو میسج بولا، ہاں بھائی میری تیاری پوری ہے، دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہے مارکیٹ میں۔ تو روتے رہو، رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، رو رو کے ادموئے ہو جاؤ۔ یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، اتنا نیک ہے رو رہا ہے، تو وہی عمل دیکھو، بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کے رونے کی کوئی ویلیو، روتے تو قوال بھی ہیں، مرثیہ نگار بھی ہیں،
کوئی گورنمنٹ پہ رونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ سے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا لیکن گناہ چھوڑنے کا کم از کم جذبہ پیدا ہو رہا ہے، رونے سے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ چھڑوا دے، تو یہ رونا بھی انشاءاللہ کام آئے گا. فلم دیکھنے کا پروگرام ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کچھ تو ہے، ندامت تو ہے. تو گناہوں سے بچنا، اپنے اندر یا معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا، یہ جذبہ ہی سرے سے ختم. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ چاہیے، یعنی ایسا دین چاہیے جو بالکل حلوے جیسا ہو، مجھے نہ قربانی دینی پڑے. اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو گے. جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی، کچھ بھی ہو جائے. ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کسی اور راستے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لوگ حرام جاب کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہی نہیں ہے، وہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں پتا ہے حرام ہے لیکن اصل میں آج کل جاب ملنا آپ کو پتا ہے کتنا ایکچولی مشکل کام ہو گیا ہے، آج کل بہت سارے مسائل ہیں، تو جب تک کوئی اچھی نہیں ملتی ہم یہیں پر یہی کرتے رہیں گے. وہ گناہ کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کو بہت غضب آتا ہے. دنیا میں کوئی حکومت اپنا قانون توڑنے پر اتنی غضبناک نہیں ہوتی جتنا خالق کائنات اپنے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے، دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے قانون توڑیں گے حکومت کو غصہ آئے گا، اتنا نہیں. امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں، ان کی حکومت کو غصہ آئے گا، اتنا نہیں. زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے. اور اس کا حق ہے کہ وہ غضب کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً ملتی ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے، حلم. یہ نہ لگائیں، شور ہوگا اس سے، ہوگا مجھے پتا ہے نا. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی، سمجھ رہے؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس، کیونکہ اللہ حلم ہے، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے. تبھی اللہ تعالی نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں، کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لحاظ سے اس نے اپنے بندوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں دوں گا، توبہ کا موقع دوں گا. لیکن جب دوں گا تم نے اس توبہ کے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر جو سزا ملے گی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فرمایا اللہ کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ ہے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی، کتنی مہلت دی اس کو. ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، سارے جرائم تھے فرعون کے اندر. انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ظالم بھی تھا، ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تھا، اور معلوم نہیں کیا کیا. کتنی مہلت ملی ہے، بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, سمندر میں غرق کیا. قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں, آگ میں, کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی. پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے, پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو, آپ اس کی جگہ لیٹو, آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو, آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا ہے اس کے اوپر, ہمیشہ جلتا رہے گا. کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی, کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ ہی بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں. بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے, آپ ڈیفنس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو, کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے, انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے. آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفنس کے ساحل پر اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, شروع کر دیا اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے. تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ, تو آپ کیا, میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں, آزاد ہوں. یہ میری گاڑی ہے, جس کو چاہوں ٹھوکوں, جتنی چاہیں. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی لیکن سنیں لگتی ہیں, 2 پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی, تو میں جیسے چاہوں گزاروں, کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے, میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے, یہ گاڑی آپ کی, بولو بھائی نہیں ہے. یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے, تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے, آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں, خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں, مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں, میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں, اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے. ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے, ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے, یہ والے بازو, یہ والا پھیپڑا, یہ والا گردہ, یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا, میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی, ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ میں, روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے, روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں, پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے, یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے, اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے, ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے, وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے, اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی, آپ کے پاس انار تھا,
یا آپ کے پاس گندم تھی تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی، تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو، تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی، نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی، تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں آپ سے اللہ کی بنائی ہوئی گندم لے رہا ہوں۔ یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے، کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ باڈی بھی اللہ کی، فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی۔ تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی، نہ یہ جسم کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا، یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے۔ تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے، مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو، میرے گردے فلاں کو، میرے پھیپڑے فلاں کو دے دو، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں، ان میں آپ کو تصرف کا حق۔ یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا، کان فلاں کے ٹھوک دینا، اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا، اور وہ جو ستار بھائی ہیں ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے، وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو، چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا، لگتی نہیں ہے یہ چیزیں، چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی باڈی کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا، بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں، انہوں نے تو کر لیا، وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں، تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں، اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی۔ تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ تو بھائی انسان یہ پورا جسم کس کی امانت ہے، تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو، اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو، اس کی اجازت؟ یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، وہاں خبریں آتی ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا، اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو، باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا، مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے۔ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج، بولتے کیوں نہیں ہو سکتی۔ روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے، اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی، باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہی گردے، وہی پھیپڑے، ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی، ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، مکھن بھی چاہیے، بلائی بھی چاہیے، کھجورے بھی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں یار، اب اتنی ترقی ہو گئی۔ دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا، پہلے ڈیزل پہ تھیں، پھر پیٹرول پہ آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ورنہ ہم لیڈ لے لیتے، ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو، اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لائن لگی ہوئی ہوتی بھائی ہمارے سائنسدان کوئی ایسی بیٹری فٹ کر دیتے
کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا, ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں. ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی, بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کی تربیت. بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائیں, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو, کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی, آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں, اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے, ہوں گے ضرور, کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, تو باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں وہ کو بچانا, ان کا کام ہے بچے وہ کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بخراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں میں کسی کام کا نہیں, میں تکلیف میں ہوں. نہ, آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے, آپ کا پرچہ سخت ہو گیا, اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو, آپ کے لیے بھی آزمائش. اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, دادا ہو یا دادی ہو, تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے, یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا, بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لے, تو گویا جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں.
صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے, میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں, تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے. تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے, شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل, جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی, ہوئی کہیں اور, اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو, لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا, لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی, اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی, آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں, لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو. اور آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی, اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر, اس جسم پر اختیار نہیں ہے, لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا. ابھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ حقوق العباد کے معاملے میں نہ حقوق اللہ کے معاملے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا, بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی, ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے, مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا. مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہوں. وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ, کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. کس کی ہوگی عبادت؟ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک, بولو یار, کر چکا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ, کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے, نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے, تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار کہ آپ, عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا, یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ یکتا ہے. یہ تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ بیان کروں گا.
بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو, اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور کو قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے, کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے, اسی طرح اللہ کی الوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. تو یاد رکھو, خوب کان کھول کے سمجھ لو, یہ جو ہم اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم کوئی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا. اسی لیے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا, ایاک نستعین, مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو, یہ مدد اور قسم کی ہے. اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا بھائی. صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی. اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے, لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی. اللہ کہہ رہے ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے. اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی, اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو, دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے, وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو, جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں, خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا, کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے, میں کون ہوتا ہوں, یہ اللہ رسول کی بات ہے, یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے, غلط کیا ہے انہوں نے, لوگ حوالہ دیتے ہیں فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے. بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں, ہم تو اس اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے
ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں، اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے، ادھر بھی جائز ہے، اس سے بھی مانگنا جائز، اس سے بھی جائز، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ گستاخ ولی ہیں.